بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آئیں تو انسان کی آخرت کی زندگی تو سنور ہی جائے گی، لیکن دنیاوی زندگی بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ If a person was to adhere to this message of Allah in this verse, then not only will this person's akhirah be successful, but also in this dunya it will be a nice, satisfactory, sukoon and peaceful filled life, away from all the bad things, away from all the evils, away from all the crimes۔ ہر قسم کے جرم سے، جرمانے سے، برائی سے انسان کی حفاظت ہو سکتی ہے اگر وہ اس آیت کے اوپر عمل کر لے اور اس آیت کی جو معنی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، اور اس آیت سے جو اللہ رب العزت ہمیں بتلانا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لے۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ جیسے میں نے پہلے سیشن کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم۔ ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر ہے اسٹوڈیو کا، اس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے، چاہے وہ آپ کا سوال ہو اسلامی نقطۂ نظر سے، یا جو بیان چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہو، اس کے بارے میں سوال کرنا ہو، یا موضوع سے ہٹ کر حالات حاضرہ کے اوپر کوئی نصیحت ہو دنیاوی حالات کے اوپر، تو یہ موسٹ ویلکم۔ You can call us. The number is on the screen. We'll listen to you and so will the rest of the listeners and viewers. And your question does not necessarily have to be linked to the topic that I am speaking about. I was mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala in this verse has given us a very, very important message. And if we were to implement that message in our lives, then the akhirah is going to be successful for us. We will be successful in the akhirah, but even in this dunya we will be successful. Dunya ke andar bhi سکون، اطمینان، ہر قسم کے جرم اور جرائم سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اور وہ یہ کہ انسان اپنی نظر کے اندر دو باتیں رکھ لے، ایک تو اللہ کا دھیان، the first is the visualization that Allah is watching me all the time، ہر وقت اللہ رب العزت کی نظر میرے اوپر ہے۔ And the second one is وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ میں نے آئندہ کل یعنی آخرت والی زندگی کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ What have I actually sent for the future, that if I am to go in to the akhirah, when I finish from this world, what baggage have I given so that that can be helpful me؟ انسان جب دنیا میں کسی سفر پر جاتا ہے تو راستے کے لیے اور وہاں جتنی دیر ٹھہرتے ہیں اتنی دیر کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیتا ہے کہ میرے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، کپڑوں کا بندوبست ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا بھی سفر ہو لیکن انسان دیکھتا ہے کہ بھائی یہ 4 گھنٹے کا سفر ہے، 4 گھنٹے کا سفر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے،
کیونکہ لوگ 8 گھنٹے کا بھی سفر کرتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ دنیا کے دوسرے خطے کے اندر جاتے ہیں، 12 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات 16 گھنٹے کا، بعض اوقات اس سے بھی لمبا. اور جو بحری جہازوں کی اوپر those who go by ships sometimes it could take almost a week 2 weeks. پہلے زمانے تو بہت لمبا سفر ہوا کرتا تھا. تو اگر چھوٹا سا بھی سفر ہو even if it's a small journey of 4 hours 5 hours تو انسان پہلے سے تیاری کر لیتا ہے. بھائی راستے کے اندر کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے، پانی ضرور ہو اپنے ساتھ. we must have something to drink with us, preferably water or something else. درمیان میں کھانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. we must have food even though in these western countries along the highways, along the motorways you have service stations after so many miles. تھوڑی دیر کے بعد، کئی میلوں کے بعد سروس اسٹیشن ہوتے ہیں، وہاں انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. ٹوائلٹ وغیرہ کا اگر تقاضا ہو، باتھ روم کا تقاضا ہو، تو وہاں جا کر اپنے آپ کو یعنی قضائے حاجت کر سکتا ہے. You can relieve yourself. But even then a person goes and makes sure that on this journey that I'm going I must have my food, my drink. میرا آرام ہونا چاہیے، میرے جو تقاضے ہیں، my necessaries, my needs, those things that are essential for this way. اور پھر جو گاڑی چل رہی ہے اس کا پیٹرول پورا ہو، اس کا یا ڈیزل ہو، یہ مطلب فیول اس کا پورا ہو، اس کا تیل پورا ہو، پانی اس کے اندر صحیح ہو، ٹائروں کے اندر ہوا صحیح ہو. ابھی 4 گھنٹے کا سفر ہے. اور اگر کہیں رہنا ہو کسی جگہ کے اندر and if you are going to a destination where you are going to stay for a day, 2 days, a week, for example you're going on a holiday, then before you even set off while you are here, a sensible person will make sure that my living, my sleeping, my drinking, my eating, جتنے بھی مجھے ضروریات ہیں وہاں پوری ہوں. You book a hotel, you make sure that you know, is it close to the food places or am I going to have full board, half board? Is it going to include the breakfast? Not. Is it going to include my supper? Is it going to include my lunch? And if it isn't, then are the eating places close by? Is it halal over there? انسان سب چیزیں سوچتا ہے. Is it in walking distance? I don't want to be walking for a very long time. I don't want to go very far away and then find food, or I don't want to go there and find food, especially with the technology nowadays. تو کہنے کا مقصد کہ وہاں جانے سے پہلے آپ اپنے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، سونے کا، کپڑوں کا، لانڈری کا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا بندوبست کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ وہاں صرف 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، راستے صرف 4 گھنٹے کا ہے. اور پھر جتنا لمبا وہاں ٹھہرنا ہو اتنا زیادہ انسان ایڈوانس کے اندر اس کی تیاری کرتا ہے. And the more you are going to stay in that place, the more you think about all the amenities that you are going to be needing. It's not just about a couple of days of sitting and having food in a few takeaways or restaurants. If you are going to go and stay there for, let's say, a month, 2 months, 3 months, آپ کہیں جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، تو پھر اس کا تو یہ ہوگا کہ وہاں پھر انسان سوچتا ہے کہ وہاں جو ضروریات ہیں، جو سپر مارکیٹس ہیں، جو دکانیں ہیں، جو بچز ہیں، وہاں تعلقات انسان قائم کرتا ہے. تو جتنی دیر آپ وہاں ٹھہریں گے اتنی دیر کے لیے آپ کو بندوبست کرنا ہوگا. اب آئیں اس بات کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا. Let's go to what I was trying to say at the beginning before these examples, that now we're going to go into the akhirah, and that is 100% fact. No doubt, not a shadow of doubt in there. 100% every single person knows that I am going to die one day. Some leave this world before others. بعض جلدی چلے جاتے ہیں، بعض ذرا دیر سے جاتے ہیں، لیکن جانا سب کو ہے. Every single one. It is 100% known fact. اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے.
کہ جانا ہم سب کو ہے، اور جب جائیں گے آخرت والی زندگی ہے، اور وہ جو زندگی ہے وہ صرف ایک دن وہاں آپ کو ہالیڈے نہیں کرنی ہے، یا ایک ہفتہ ہالیڈے نہیں ہے، وہاں ایک مہینہ نہیں ہے کہ ادھر آپ ایک ہفتے کے لیے وہاں تیاری کر لیں. Once we leave this world, then the hereafter, it's not your holiday to one of these countries that you're going to go for a week, or you're going for 2 weeks, or you're going for a month. You're not going there for a month. You're not going there for 6 months. You are going there and you're never coming back. وہاں جا رہے ہیں اور کبھی واپس نہیں آنا ہے. اس دنیا میں واپس نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا اس دنیا میں واپس. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کی موت کا وقت مقررہ آ جائے, when the time of the death is to come, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ ایک سیکنڈ, ساعہ ایک لمحے کو کہتے ہیں, one blink of an eye. It won't be delayed or it won't be brought forward by a second. A blink of an eye, it won't be brought forward. Exact on that moment we will leave, and once we've left this world, ایک مرتبہ چھوڑ دیا اس دنیا کو اور آخرت کے اندر چلے گئے, and we've gone into the realm of the hereafter, اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. That is an everlasting life. So the question is that if we are going to go on a holiday or we are going to go on a journey, if it's a 4-hour journey, we prepare accordingly. If we're going to stay at that place for a day, we prepare even more. If we are going to stay at that place in this holiday or in this destination for a week or 2 weeks, the preparations are going to be different. اس کے لیے تیاری جو ہے, جو ایک ہفتے کے لیے وہاں جا کر رہتا ہے, تو اس کی تیاری کا انداز الگ ہوتا ہے. میرے دوست ہیں, وہ یہاں سے گئے اور اس نے کہا کہ میں پاکستان میں کم از کم 3 مہینے رہوں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی خاص تیاری؟ اس نے کہا جب ہم 4 ہفتے کے لیے جاتے ہیں اس وقت کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی. وہاں جاتے ہیں, کبھی باہر سے کھانا منگوا لیا, کبھی دوستوں کے ساتھ 1-2 دن چلے گئے ٹیک اوے کے اوپر, ریسٹورنٹ کے اوپر, کبھی دوست میرے پاس آ گئے. 4 ہفتوں کا پتہ ہی اس نے کہا نہیں چلتا. 4 weeks they pass so quickly. لیکن اب جب میں 6 مہینوں کے لیے جا رہا ہوں تو وہ پہلے 2-3 ہفتے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اپنے گھر کے اندر ہمیں کھانا بنانا ہوگا, اپنے گھر کے اندر پینا, اپنے گھر کی چیزیں, باہر سے شاپنگ وغیرہ. Once I'm going there for 6 months now the situation is going to be different. We'll have to cook at home, we'll have to bring the food, we'll have to do the shopping, because it's not a 3-4 week. تو کہنے کا مقصد کہ جب انسان لمبی دیر کے لیے جاتا ہے تو اس کی تیاری بھی الگ ہوتی ہے. When a person goes for a long period of time, the longer the period that you're going for, the preparation is going to be even more. تو جب آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں وہاں جانا ہے, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, that's an everlasting life, then what kind of a preparation do you think we should be doing now? اب اس کی کیسی تیاری کرنی اور کتنی تیاری کرنی ہے ہر آن کے اندر. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کی طرف واپس آ رہا ہوں. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر وقت تم سوچو کہ مجھے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں, مجھے یہ آخرت کی تیاری کے لیے سامان بھیجنا ہے. I need to send these اعمال forward for the preparation of my hereafter, the journey that is never going to end.
جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی آخرت والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور جب اتنا لمبا سفر ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی سچ اے لانگ ون، سو رائٹ ناؤ جو باتیں میں کہوں، لیٹس ٹرن اٹ انٹو دا پریپریشن آف دا ہیئر آفٹر، جو کام میں کروں لیٹس ٹرن اٹ انٹو دا پریپریشن، اخلاص کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ اچانک نیک اعمال بن کر آخرت کا توشہ بن جاتا ہے۔ اٹس as though you have collected the essentials for the hereafter۔ کوئی بھی نیک کام کرو، ہمیشہ ذہن میں رہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ So this can be a treasure for the hereafter۔ اگر اس نظریے سے، ان دونوں اصولوں کے ساتھ، with these two principles and these two messages Allah has given us, first, that whatever I do it in the correct way, thinking to myself, visualizing to myself، ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، He's watching me all the time، so that I am doing it correctly، not cutting corners، صحیح انداز میں اندر میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ٹوٹا پوٹا کر دوں، آدھا کر دوں، صحیح طریقے سے نہ، صحیح طریقے سے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، پھر جو بھی عمل کروں اس نیت سے کہ یہ میرے لیے ذخیرہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی کے دکھلاوے کے لیے کیا ہو، if I've done it for any of the people and for their pleasure, then it goes away for them، they will get happy with it، the good deed will be for them، I have got nothing left to forward۔ آخرت کے لیے کوئی ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے ہی نہیں، وہ میں نے ادھر سے نکال کر کسی کو دے دیا ہے، I have given it to somebody۔ اس لیے اپنی اعمال صحیح طریقے سے کریں اور پھر ان اعمال کی حفاظت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ وقت مختصر ہے، لیکن یہ بات آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ بھائی فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، the ظلم and the cruelty that is happening in Palestine، you're watching it on the news، but why is it that we are not talking about it as much؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے نیوز کے اوپر آ جاتا ہے، نیوز پیپر ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک سال پہلے اس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، لوگوں کو میسج بھیج رہے تھے، لوگوں کو ویڈیوز جو آپ کو وصول ہوں وہ شیئر کر رہے تھے، بھائی ادھر کوئی ظلم ختم ہو گیا ہے؟ نہیں۔ ادھر ظلم کوئی کم ہوا ہے؟ نہیں۔ تو نہ ختم ہوا ہے، نہ کم ہوا ہے، اور نہ ہم نے وہاں کوئی جا کر ان کی مدد کی ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت ہم مدد کر سکتے تھے، the little bit that we could help from my side، یہ جو تھوڑا بہت میں اپنی طرف سے ہیلپ کر سکتا تھا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے بارے میں خبریں ہیں، خود بھی خبریں ان کی لیتے رہو۔ وہ ہمارے دوست، انہوں نے اچھی بات کہی سمجھانے کے لیے۔ one of my friends he mentioned something very important۔ اس نے کہا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، you go and visit this ill person۔ by visiting him or her you haven't cured them from the illness، but mentally you have alleviated a lot of the pain because they feel somebody cares about me، somebody came, took out their time, talked about me، said a few nice words and went away۔ آپ کسی بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے جانے سے اس کی بیماری ختم نہیں ہو گئی، وہ تو ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا یا ہسپتال میں آپ نے اس کو وزٹ کیا ہے، لیکن ان کے پاس جانے سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ذہن سے بہت سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آئے، میرے سے باتیں کی یا میرے متعلق کوئی اچھی باتیں کی۔ فرمایا اسی طریقے سے وہ ظلم ہو رہا ہے، ہم خود تو نہیں جا سکتے، لیکن ان کے بارے میں بات چیت کرنا اور ان کی جو خبریں ہیں، جو مظالم دوسروں تک پہنچانا تاکہ لوگ ان کے ظلم سے واقف رہیں، اور ساتھ میں پھر دعائیں کرتے رہنا، یہ تو کم از کم ہم سب، this is the least we can all do۔ اور دعا کریں کہ یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو،
چاہے وہ ایشیا میں ہو، چاہے امریکز کے اندر ہو، چاہے وہ آسٹریلیزیا کے جس دنیا کے جس خطے، افریقہ کے اندر ہو، وہاں بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، ڈاکٹر کونگو کے اندر، اور یہ ٹوٹسی والے جو ہیں اور باقی جو ہیں، there's a lot of ظلم. دعا کرو جہاں کہیں بھی ظلم ہو، یا اللہ تمام مظالم کو ختم فرما اور مظلومین کی مدد فرما. مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK ٹائم. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.